السلام علیکم۔ اردو فونٹ کہانی میں خوش آمدید۔ دنیا کا سب سے خوبصورت اور خوشحال آدمی بننا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں۔ اپنے دن کی شروعات نماز فجر اور صبح کے اذکار سے کیجیے تاکہ آپ فلاح و کامرانی سے سرفراز ہو سکیں۔ برابر استغفار کرتے رہیں تاکہ شیطان آپ سے مکمل مایوس ہو جائے۔ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ اچھے امید رکھیں اگرچہ کتنے ہی مشکل حالات سے دوچار کیوں نہ ہوں۔ انگلیوں کی خوبصورتی اس کے ذریعے تسبیح کرنے میں ہے۔ جب غموں کا ہجوم ہو اور مشکلات کی آمد ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر کے ان سے دعائیں اور محبتیں حاصل کریں۔ کچھ بولنے سے پہلے سوچیں کیونکہ الفاظ بھی قاتل ہوتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا اور محروم کے آنسوؤں سے بچیں۔ اخبار و جرائد کا مطالعہ کرنے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ آپ خود اپنے گھر والوں کو صحیح راستے پر رکھنے کا ذریعہ بنیں۔ اپنے نفس کو نیکی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اپنے والدین کو عزت و احترام دے کر رب کی خوشنودی حاصل کریں۔ آپ کے پرانے کپڑے غریبوں کے لیے نئے ہیں۔ غصہ نہ کریں، زندگی بہت مختصر ہے۔ یاد رکھو، تمہارے ساتھ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ غنی اور طاقتور ہے۔ گناہ کی وجہ سے دعا کرنا بند مت کریں۔ مشکلات و مصائب میں نماز بہترین معاون اور مددگار ہے۔ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بدگمانیوں سے بچو۔ ہر مصیبت اور بلا کی جڑ اللہ سے منہ موڑنا ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ایسی نماز پڑھو جو تمہیں تمہاری قبر میں کام آئے۔ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو، سنو اس سے کہو کہ اللہ سے ڈرو۔ سورت ملک پابندی سے پڑھو کیونکہ یہ نجات دینے والی سورت ہے۔ محروم وہ ہے جو خشوع خضوع والی نماز اور آنسو بہانے والی آنکھ سے محروم ہو۔ بھولے بھالے ایمان والوں کو تکلیف مت دو۔ ساری محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ جو تمہاری غیبت کرے اسے معاف کر دو کیونکہ اس نے تمہیں مفت میں اپنی نیکیاں دی ہیں۔ نماز، تلاوت اور ذکر و اذکار گلے کا خوبصورت ہار ہے۔ اگر رات کی تاریکی ختم ہوگی تو تکلیف بھی عنقریب دور ہوگی، بحران بھی ختم ہوگا اور پریشانی گزر جائے گی۔ قیل و قال اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو کیونکہ آپ کے پاس اس سے بھی بڑے بڑے کام کرنے کے لیے موجود ہیں۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو کیونکہ نماز کے علاوہ جو بھی چیزیں آپ کی منتظر ہیں وہ اس سے کم درجے کی ہیں۔ قرآن پاک اپنے سرہانے رکھو کیونکہ ایک آیت کا پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا خوبصورت ہے مگر تم اپنے ایمان کے ساتھ اس سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جو دوزخ کی آگ کو یاد رکھے گا وہ برائی سے دور رہے گا۔ خشوع خضوع کے ساتھ کیا گیا ایک لمبا سجدہ بہت سے محفلوں سے بہتر ہے۔ اور ان سب باتوں کو بار بار پڑھیں، جن باتوں پر عمل ممکن ہو سکے عمل بھی کریں۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو برائے مہربانی ہماری ان ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔